وار کے جو ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اسرائیل نے یا نیتن یاہو نے، جو ان کا پرپس تھا اس سارے پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کا، اگر وہ ٹارگٹس نیتن یاہو اچیو نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے خیال میں وہ کس طرف جائیں گے؟ اسرائیل کس طرف جائے گا؟ جو انہوں نے سوچا تھا، یا تو ریزسٹنس آ گئی اور وہ جو جارڈن پہ ان کو روک لیا جاتا تھا ان کے میزلز کو، اور پھر آئرن ڈوم بھی فیل، تھاٹ بھی فیل، اب آپ کے خیال میں کہاں جا سکتے ہیں اگر وہ ٹارگٹس اپنے اچیو نہ کر سکے تو؟ دیکھیے، پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ایران پہ حملہ ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ سیاسی طور پہ جو ہے سروائیو کر سکیں، اور ان کے جو مقدمات ہیں مجرمانہ اس کے افعال کے، وہ نہ چلیں. جب تک یہ پرائم منسٹر ہیں ان پہ وہ پروسیکیوشن نہیں ہوگا. جس دن یہ پرائم منسٹر کے عہدے سے ہٹ گئے، ان کو اگلے دن یہ عدالت میں کھڑے ہوں گے. تو اس لیے وہ حرکت نیتن یاہو کر رہے ہیں جس سے وہ اقتدار میں رہ سکیں، اور وہ اس سلسلے میں پھر ایران جو ہے، بہرحال ایران کے بارے میں اسرائیل کے اندر ایک رائے تو پائی جاتی ہے، منفی رائے، وہ اس طرح سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے اور کوشش ہی کریں گے کہ اپنے آپ کو وہ فاتح کے طور پہ پیش کر سکیں، ہیرو کے طور پہ پیش کر سکیں. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے بات کی ہے کہ آیت اللہ خامنئی جو ہے ان کا انجام صدام حسین کا جو حال ہوا تھا وہ والا ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ عراق میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ بوٹس آن گراؤنڈ تھے، یہاں پر یہ جو بات کر رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اب ہر چیز تو جیسے عراق میں ہوا تو یہاں ایران میں تو نہیں ہونے جائے گا، لیکن اسرائیل نے تو یہ کیا ہے، ایران کی جو ٹاپ ملٹری براس ہے اس کو مار دیا، اس کے بعد سائنٹسٹ کو مارا ہے. تو اگر یہ اس طرح کی کھلی دھمکی ہے کہ وہ آیت اللہ خامنئی کو بھی ماریں گے، تو یہ بہت خطرناک گیم ہوگا. اس کا ظاہر ہے ایران بھی اس کا توڑ تو کرے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.